اگست 2021 میں کافی سارے لوگوں کا انکلوڈنگ دین پرائم منسٹر خان, انکلوڈنگ دا فالوئنگ ہز سکسیسر ان گورنمنٹ ہوز ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف فار ایگزامپل, ایسے کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آنا از گڈ فار پاکستان. ایک طرح سے ان مینی سرکلز سیلیبریٹری موڈ تھا کہ یہ کابل میں آ گئے, ہمارے دوست ہیں اسٹریٹجک, امریکہ کو بھگا دیا. کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے, جن میں آئی ووڈ پٹ مائی سیلف ان دیٹ بکیٹ ایز ویل, کہ ہولڈ یور ہارسز, یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے, اس کے کافی گہرے برے اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر, آپ اتنا سیلیبریٹ نہ کریں. تو کہانی آگے چلی, ایک سیلیبریٹری موڈ تھا, ٹیررزم میں انکریز آنا شروع ہوا. افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کے جو لوگ اشرف غنی کی گورنمنٹ نے جیلوں میں ڈالے تھے ان کو چھوڑنا شروع کیا, ان کو سیف ہیون ملا, اٹیکس کا ٹیمپو بڑھتا گیا, ڈالر ڈیمانڈ پاکستان میں آتی رہی, گڈس کی ڈیمانڈ آتی رہی, پریشر اکانومی پہ بڑھتا رہا. ریفیوجیز کا بھی ایک انفلو ہوا کیونکہ وہاں سے جو لوگ بھاگ کے نکلے تھے, کوئی 3-4 لاکھ کے قریب ایٹ لیسٹ, وہ پاکستان آئے مہاجرین. اور پاکستان فگر آؤٹ کرنے کی کوشش میں تھا کہ آپ کیا کریں. شروع میں تو سوچ رہے تھے کہ اچھی بیٹ ہے, لیکن اب یہ بیٹ ساور ہو رہی ہے, تو اب اس کو ڈیل کیسے کریں. تو پھر پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی افغانستان کے بارڈر کے اکراس دا ڈورن لائن, اور کوشش کی کہ تھوڑا انکریز ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیا جائے, بٹ دیٹ اسٹریٹجی ڈڈ ناٹ ورک. ٹیمپو بڑھتا گیا. اب سوال بن گیا کہ اب پریشر کیسے کریں افغان طالبان کو کہ بھائی آپ TTP کے خلاف کچھ کریں. تو ایک سولوشن اس میں سے یہ تھا کہ آپ بارڈر بند کر دیں, تجارت کو روک دیں, اکنامک پریشر بڑھے گا, شاید وہ سوچیں. did not work that way, the terror kept going up. تو دین اب یہ سولوشن آئی ہے کہ کیونکہ 1.7 ملین سپوزڈلی انڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز پاکستان میں ہیں, ان کو اگر ہم پش بیک کریں گے اکراس دا دورند, تو پریشر افغان طالبان کو فیل ہوگا اور پھر وہ شاید ہماری بات مانیں. سو دا ریفیوجی چوائس از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دا ورسننگ سیکورٹی سچویشن ان پاکستان. تو یہ ڈٹرمنیشن کی گئی. اب یہ بری کیوں ہے میرے نزدیک؟ پہلا تو یہ کہ پاکستان ایک ملک بنا تھا ایز اے سیف ہیون فار پیپل پرٹیکولرلی مسلمز فرام دا ریجن, کہ یہاں آ کے آپ اپنی زندگی بنا سکیں واٹ ایور یو وانٹ. اور فار دا لانگسٹ ٹائم سوویت جہاد سے لے کے اب تک پاکستان اور پاکستانیوں نے بڑے کھلے دل سے افغانس کو ویلکم کیا بائی اینڈ لارج. ایشوز ہوئے, ریفیوجیز کے ایشوز ہوتے ہیں, ریسزم ہوتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, کرائم آتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کراچی جیسے شہر نے کھلا جو ہے ان کو امبریس کیا, جیسے کراچی نے مہاجروں کو 1947 میں امبریس کیا اور پھر بہاریوں کو اور باقیوں کو 1971 میں امبریس کیا. To the point that the largest Pashto speaking city in the world is Karachi. Exactly. Not Right. Peshawar, it's not. So we embraced this city and its people, and this country and its people embraced refugees because this is the good part about Pakistan. There are a lot of things ہم کافی دفعہ ایک طرح سے سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں پاکستانی ہونے پر, لیکن کچھ خوبصورت چیزیں بھی ہیں ہمارے کلچر کی, کافی خوبصورت چیزیں. یہ ان میں سے میرے خیال میں ٹاپ 3 میں آتی ہے کہ ہم نے امبریس کیا ریفیوجیز کو. اور یہ ایک سافٹ پاور کا ٹول بھی ہے, بوتھ ان ٹرمز آف افغانستان اور ہماری ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ, بلکہ دنیا کے اندر بھی, کہ ہم جا کے پاکستانی پالیسی میکرز, پاکستانی ڈایاسپرا, آپ جیسے لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم غریب ہوں گے, ہمارے یہاں کرائسس ہوگا, ہمارے یہاں 100 خراب چیزیں ہوں گی, لیکن ہم مظلوم لوگوں کو پناہ دیتے ہیں, اس پہ آپ ہمیں جو ہے نا کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے یہ گیو اپ ایک طرح سے کر دیا. سافٹ پاور 40 سال سے, ہاں, سافٹ پاور ٹول ہم نے والنٹیرلی اب گیو اپ کر دیا ایک طرح سے. دوسرا اس کا ہے اکنامک امپیکٹ. دیکھیں, اگر 17 لاکھ یا 20 لاکھ افغانز یہاں رہ رہے ہیں, ان میں سے کافی ساروں نے اپنے بزنسز یہاں بنائے, پوری زندگی یہاں بنائی, وہ اس معیشت کا, اس سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو حصہ ہیں. اب آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے سب جائیں, یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر جو انہوں نے کیپٹل بنایا, جو ایسٹس بنائے, جو اپنے بچوں کو پڑھا کے ایک مستقبل ان کو بہتر دیا, وہ ایک حصہ بنے آپ کی سوسائٹی کا, وہ آپ خود ہی والنٹیرلی زبردستی کلوز کروا رہے ہیں, اور ان کو ایک ایسے ملک بھیج رہے ہیں جہاں خواتین بالخصوص بچیوں کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں کافی مائنورٹیز کے لوگ ہیں, ایسے ہزارہ ہیں, ان کے اوپر تشدد ہوگا. بٹ مور امپورٹنٹلی ان مائی ویو, بیکاز آئی تھنک ان ٹرمز آف اکنامکس براڈلی,
وہاں اپرچونٹی ان کے پاس کم ہوگی ترقی کرنے کی. تو جب اپرچونٹی ترقی کی کم ہوگی تو وہ انفارمل اکانومی کی ڈیمانڈ آپ کے ہی ملک میں آئے گی. گندم کی آ جائے گی, ڈالر کی آ جائے گی, کرمنل نیٹ ورکس کی آ جائے گی, کیونکہ انسان نے تو جینا ہے نا کسی طرح. تو آپ نے کیپٹل بھی ڈسٹروائے کیا, اپنا فارن پالیسی کا ایک اسٹرینتھ پلر جو تھا, اسٹرانگ پلر تھا, اس کو ڈسٹروائے کیا. اور ہیومینیٹیرین لیول پہ مطلب یہ ریفیوجیز ہیں, ان کی زندگی وہاں کوئی اچھی نہیں ہوگی. وہاں ان کو بھیجنا, بالخصوص سردیوں کے موسم میں اس طرح بھیجنا, ان مائی ویو جسٹ ڈزنٹ سٹ رائٹ وتھ می ایٹ دس پوائنٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.